آئیں آج ہم خیالی طور پر ایک کوشش کرتے ہیں کو دروازہ بناتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا مناظر دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ سمجھیے کہ یہ کھڑکی اب دروازہ بن گئی ہے۔ آئیں جی اللہم صلی علی محمد وعلی اس تصویر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ اصلی تصویر ہے اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ روضہ رسول ہے، اس طرف سنہری جالیاں ہیں، یہ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے سبز پردے کے سامنے۔ یہاں پر آپ کو 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ دوسرے دائرے کے پیچھے یہ دروازے کے پیچھے کا جو آئیں جی یہ دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے سعودی حکومت میں، جو کہ میوزیم میں دکھائی جاتی ہے، سطح جیسے اونچی ہوتی جاتی ہے، لیکن اصلی مدینہ کی زمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ کے چینل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ اس چینل کا اور ہمارا اور آپ کا تعلق مدینہ المنورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی الشریف ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ بڑے آسان طریقے سے بیان کیا جائے کہ جب آپ روضہ رسول پر حاضری کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہ زندگی کے سب سے قیمتی ترین لمحوں میں سے آپ گزرے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ سنہری جالیوں کے اندر جھانک کر دیکھا جائے کہ اندر کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی گھر تھا، یا اس کے گھر کے اگر پیچھے کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ان جالیوں کے پیچھے کتنے گھر ہیں، یا وہ گھر کیسا ہے؟ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ آسان زبان میں وہی چیز جو آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہوئی، آج میں اسی کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ناظرین، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آج میں آپ کو روضہ رسول سنہری جالیوں کے اندر کے مناظر دکھانے جا رہا ہوں، آسان ترین زبان میں۔ کیسے؟ ناظرین، جب زندگی میں پہلی بار میں وہاں پر گیا تھا، حاضری دی تھی، تو میری یہ خواہش تھی کہ ناظرین، یہ جو سوراخ بنے ہوئے ہیں، دیکھنے کے ویونگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں 3، ان میں سے کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے علاوہ جالیاں خود اتنی کھلی ہیں کہ ان میں سے دکھائی زیادہ اچھا دیتا ہے سوراخوں کی نسبت۔ تو ناظرین، اس کے بیچ میں یہ جو ایک کھڑکی سی ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک دروازہ ہے، تو میرا دل کرتا تھا کہ یہ کھڑکی دروازہ بن جائے اور یہ کھل جائے اور میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں اور میں وہ اندر کے منظر دیکھوں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ آج بھی اپنے 2 جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کیا سبحان اللہ رب العزت کی یہ دیکھیں ایک حکمت ہے کہ آپ ان دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیامت تک یہی موجود ہیں اور قیامت کے بعد بھی یقیناً۔ تو ناظرین، آئیں کمپیوٹر کی مدد سے آج آپ کو اصلی تصویریں دکھاتا ہوں۔ اصلی، کوئی کمپیوٹر جنریٹڈ نہیں ہوگی، 3D نہیں ہوگی، اصلی اندر کی روضہ مبارک کی تصویریں۔ لیکن میں ان تصویروں کو کیا کروں گا، خود جیسے تصویر کے اندر داخل ہو کر اس کے متعلق بتاتے ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آئیں آج ہم خیالی طور پر ایک کوشش کرتے ہیں، اس کھڑکی کو دروازہ بناتے ہیں اور اسے کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اندر داخل ہونے پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ ویسے تو روضہ مبارک کے اندر داخل ہونے کے اور دروازے بھی ہیں، یعنی ایک دروازہ تو ریاض الجنہ میں سے آتا ہے، یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ ہے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے میں آتے جاتے تھے یہیں سے نماز پڑھانے کے لیے۔ پہلے اور بھی دروازے تھے لیکن پھر یہ دروازہ آخر تک کھلا رہا۔ یہ باب جبریل سے جو راستہ آتا ہے ناظرین، یہ ہے وہ، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ دروازہ ہے۔ یہاں سے آپ حضرت فاطمہ کے حجرہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، مولا علی شیر خدا، یہ ان کا گھر بھی، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دروازے کے اندر رہی ہیں۔ تو ناظرین،
یہ جو حجرہ مبارک جو آتا ہے یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد کے نیچے اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا کا. تو ہم اس دروازے سے آج داخل ہوں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سنہری جالیوں کے پیچھے کیا ہے. آئیں کمپیوٹر کی مدد سے جنریٹ کرتے ہیں, اس کھڑکی کو دروازہ بناتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا مناظر دکھاتا ہے. تو آئیے جی بسم اللہ میرے ساتھ, یہ سمجھیے کہ یہ کھڑکی اب دروازہ بن گئی ہے. آئیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جی ناظرین, یہ دیکھیے میرے سامنے ہم اب اس تصویر کے اندر داخل ہوئے ہیں. یہ اصلی تصویر ہے اندر سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ میرے پیچھے دیکھیے آپ, جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں یہ جو دو سوراخ ہیں, ان کے باہر لکھا ہوا ہے کہ سلام علینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و سلام علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ اب ہم ان کے اندر داخل ہوں گے. اب یہ سامنے دیکھیے, یہ ناظرین جنت کا منظر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبز پردے کے پیچھے ہیں. ناظرین اس سبز پردے کہ یہ سبز پردہ جو ایک دیوار ہے, پانچ کونی دیوار ہے, یہ ایک فصیل ہے جس کے اوپر سبز پردہ لگا ہوا ہے. اس سبز پردے کے اندر آپ کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے؟ ایک اور پانچ کونی دیوار ہے جو کہ 82 ہجری میں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی, اور اس کے اندر ایک 4 کونے والی دیوار ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے. تو ناظرین اس کی منظر کشی مدینہ المنورہ کی ایک تنظیم جو کہ مسجد نبی کے سامنے ایک میوزیم ہے جس کو انٹرنیشنل فیئر اینڈ بایوگرافی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انہوں نے دیا ہے, وہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی ہے, وہ میں آخر پہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, آپ دیکھتے رہیے گا. انہوں نے دکھایا ہے کہ اگر سبز جالی ہٹا دی جائے, سنہری جالیاں ہٹا دی جائے تو ان کے پیچھے آپ کو کیا کیا نظر آئے گا. تو آئیں اور مڑ کے بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سبز پردے والا جو روضہ رسول ہے یہ چاروں طرف سے کیسا ہے. آئیں ذرا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں وہ سنہری جالیوں میں سے گزر کے آیا, اور اب جس طرف میرا منہ ہے اس طرف کیا ہے؟ اس طرف ریاض الجنہ ہے. بلکہ یہ جو حصہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں یہ بھی ریاض الجنہ کا حصہ ہے, لیکن یہ سبز جالیوں کے اندر ہے. جی ناظرین, میں نے اس لیے تو کہا کہ یہ جنت ہے. تو ہم ریاض الجنہ کے حصے میں کھڑے ہیں ناظرین, اور یہ روضہ مبارک ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو میرے سامنے ریاض الجنہ ہے, یہ روضہ رسول ہے, اس طرف سنہری جالیاں ہیں, اور اس کے اس طرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے. آئیں آپ کو میں وہ بھی منظر دکھاتا ہوں. جی ناظرین, یہ جو آپ تصویر دیکھ رہی ہیں, اس تصویر میں آپ کو میرے یہ بائیں جانب روضہ مبارک نظر آ رہا ہے, اور پیچھے جو آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں کھلتا ہے. یہ بھی بند ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا سوائے بادشاہوں کے. جن بادشاہوں کو روضہ مبارک دکھانے کے لیے یہاں داخل کیا جاتا ہے وہ صرف یہیں کا ایک چکر لگاتے ہیں, ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے آتا ہے, اور اس سبز آپ کو نظر آ رہا ہے روضہ مبارک پردے والا ایریا, اس کے ارد گرد چکر لگا کے دوسرے دروازے سے اندر واپس چلے جاتے ہیں. میرے دائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ ہے, یہ جگہ میں کھڑا ہوں ریاض الجنہ ہے. یہ روضہ مبارک کا ایریا یہ بھی ریاض الجنہ میں سے ہے, اور یہ جو آپ کو پلر دکھائی دے رہا ہے یہ ناظرین ٹھیک سنہری جالیوں کے پیچھے کا حصہ ہے. آئیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں. ناظرین اس تصویر میں آپ غور کیجئے کہ اس تصویر میں آپ کو جو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے, جہاں پر آپ سلام ادا کرتے ہیں, جہاں پر آپ سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میرے جو پیچھے آپ کو روشنی دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد نبی کا جو حصہ ہے یہ باب جبرائیل کی طرف آتا ہے. جب آپ سلام پھیرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے لیفٹ جاتے جائیں تو باب جبرائیل آتا ہے. ناظرین آپ غور کریں اگر تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ان سنہری جالیوں کے پیچھے سبز پردے کے سامنے یہاں پر آپ کو 3 دائرے نظر آئیں گے. 3 دائرے کیا بتاتے ہیں؟
3 دائرے یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلا دائرہ ہے اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. دوسرے دائرے کے پیچھے یعنی جو سر کی پوزیشن بنتی ہے، جو دوسرے دائرے کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اور آپ کا سر مبارک ہے، اور تیسرے دائرے کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. تو ان کی قبروں کے سامنے یہ پوزیشن بتائی ہے کہ جب آپ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے مبارک کے پاس حضرت عمر بن خطاب کا سر مبارک ہے. اس طریقے سے پیچھے ہٹ کے ہیں. تو آئیں اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ داخل ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں. یہ دروازے کے پیچھے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں حصہ، یہ روضہ مبارک کی اونچی دیواریں ہیں، سبز کپڑا جہاں سے اب ہم ابھی ہو کے آئے ہیں. تو جب ہم اس کی پچھلی سائڈ پر آئے ہیں تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک، یعنی یہ آپ کا گھر، یہاں پر آپ کا گھر ہوتا تھا. آئیں آپ کو میں 1400 سال پہلے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ گھر کہاں تھا. یہ دیکھیے، یہ پہلا گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، دوسرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، اور جو آگے آپ کو بعد میں دکھائی دے رہا ہے جو تھوڑا سا مسجد نبی سے باہر ہے، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ہے، جو کہ اب جہاں پر آپ کھڑے ہو کے سب جالیوں کے، آپ سنہری جالیوں کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں، اس وقت آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ صدیوں سے جگہ ایسی ہی ہے، بہت مبارک جگہ ہے. یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جگہ جس کے اوپر کالی چادر اور نیچے پردہ ہے، اس کو سریر فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کا بستر کہتے ہیں کہ ان کی یہ چارپائی یہاں پر ہے. اور یہ جو تہجد بنی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ تہجد ادا کیا کرتی تھی. اور یہ جو اوپر آپ فانوس لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانے زمانے کے، جو اس وقت کے آج سے صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے بادشاہوں کے دیے ہوئے تحفے تھے، یہ اس وقت یہاں پر یہ لٹکائے گئے ہیں، اور بھی بہت لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک دروازہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں، اسی طرح آگے لیفٹ میں جا کے، یعنی جو تہجد کا جو محراب ہے اس کے لیفٹ میں بھی آگے جا کے، دوسرے فانوس کے نیچے بھی آگے ایک اور دروازہ ایسا ہی ہے جو گرل کا بنا ہوا ہے روضہ مبارک میں داخل ہونے کے لیے. آئیں اور بھی دکھاتے ہیں. ناظرین، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اب وہ جو محراب تہجد کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے پیچھے ریاض الجنہ کا ایریا ہے مسجد نبی کا، اور میرے دائیں طرف یہ محراب ہے، اور بائیں طرف اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں جی؟ اصحاب صفا کے چبوتروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اصحاب صفا کے چبوترے اسی کے باہر ہیں، اور یہ یہاں آ کر جو روضہ رسول، جو روضہ کی جو بلڈنگ ہے سبز گنبد کے نیچے، یہ یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا یہاں کے جو آپ کو یہ گھر دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں، ان دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں روضہ رسول کی طرف، اور پھر واپس یہیں سے ہم آ جاتے ہیں اس دروازے سے. تو امید ہے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئیں اب آپ کو میں روضہ رسول سے باہر نکل کے، سنہری جالیوں سے باہر نکل کے ایک اور منظر دکھاتا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جو کہ سعودی حکومت نے ایک ویڈیو تیار کی ہے. آئیں آپ کو بتائیں. آئیں جی. جی ناظرین، تو ہم سنہری جالیوں سے باہر آ گئے، اور یہ جو ایک سعودی حکومت نے ویڈیو بنائی ہے، آئیں میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ اگر یہ سنہری جالیاں ہٹا دی جائیں اور اندر کی دیواریں بھی ایک ایک کر کے ہٹائی جائیں تو روضہ رسول کیسے دکھائی دیتا ہے. آئیں ذرا غور سے دیکھیں. جی ناظرین، یہ دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے سعودی حکومت میں، جو کہ میوزیم میں دکھائی جاتی ہے، سب سے پہلے انہوں نے سنہری جالیاں ہٹائیں. سنہری جالیاں اگر ہٹا دیں، یعنی بالکل اتار دیں، تو اس طریقے سے آپ کو یہ سبز پردہ نظر آئے گا.
یہ سبز پردہ آپ کو نظر آ گیا. اب سبز پردے کو بھی ہٹا دیا جائے تو یہ 5 کونوں والی دیوار نظر آئے گی جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی. اس 5 کونوں والی دیوار کو بھی ہٹا دیا جائے تو یہ چوکور آپ کو جو بالکل آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ کمرہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کی دیواریں ہیں. اگر ان کو بھی ہٹا دیا جائے تو ناظرین یہ سعودی حکومت کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کو بھی ہٹا دیا جائے تو اب آپ کو زمین نظر آ رہی ہے مدینہ منورہ کی آج سے 1400 سال پہلے والی، اور تینوں مبارک قبریں نظر آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیفٹ سائڈ پہ پہلی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی قبر بنی تھی وہ لیفٹ سائڈ پر آتی ہے. تو ناظرین یہ جو تینوں قبریں ہیں، آپ ایک اور آپ کو میں انفارمیشن دے دوں کہ یہ اس لیول سے جو وہ گراؤنڈ لیول ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس سے یہ 1.5 میٹر نیچے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5.5 یا 6 فٹ کے قریب تقریباً جگہ نیچے کر کے ہے. یہ وہ زمین ہے جو اس وقت کی مدینہ کی زمین تھی. پھر یہ مطلب سطح جیسے اونچی ہوتی جاتی ہے لیکن اصلی مدینہ کی زمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی وہ یہ نیچے کر کے ہے. کہاں؟ 6 فٹ نیچے کر کے. تو یہ آپ نے منظر دیکھا، آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فیملی گروپس میں شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ مبارک منظر اور بھی لوگ دیکھ سکیں. وہ لوگ بھی جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ پائیں کہ جب ہم وہ سلام ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر سے زیارت نصیب کرے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مولا کریم کا پھر سے دیدار کریں. آمین یا رب العالمین. زیادہ سے زیادہ درود بھیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رابطہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.